बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर रखे। सेहत तंदुरुस्ती अमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज हमारे स्कूल में बच्चों के साथ एनिमल डे मनाया जा रहा है। एनिमल डे बनाने का मकसद ये है कि इंसान तो अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किए हैं और इंसान की खातिर अल्लाह ताला ने हर जानदार और गैर जानदार चीज़ें पैदा फरमाई हैं। जो जानदार होती हैं उनमें भी फीलिंग होती है, उनको भी खुराक की ज़रूरत होती है, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, उनको भी धूप गर्मी लगती है और उनकी भी ज़रूरियात होती हैं। वो बेज़ुबान होते हैं। इसलिए इन बच्चों को छोटे बचपन ही में स्कूल ही में सिखाया जाता है कि अगर आपने कोई जानवर रखा है या आपके तहत आपके अंडर कोई जानवर है तो उनके साथ वेलफेयर की जाए, उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाए, जानवरों पर ज़रा बोझ ना लादा जाए, उन पर मार पीट ना की जाए, उनको भूखा प्यासा ना रखा जाए, उनको गर्मी में ना छोड़ा जाए और उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। इस्लाम में तो ऐसा है कि जब आप हलाल जानवर को ज़िबा करते हैं तो छुरी तेज़ होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके शाराक पे चलाए और ज़्यादा उस जानवर को तकलीफ़ ना दे। जो लोग जानवर को करंट के साथ मार देते हैं या कोई थोड़ा मार के या तौबा इस्तगफार उनको बड़ा सारा कुछ तेज़ हथियार लेके काटते हैं तो वो बहुत जुल्म ज़्यादती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बचपन में एक स्टोरी पढ़ा करते थे। एक बंदा था और उसने कुछ जानवर अपने घर में पाल रखे थे और एक दिन वो बाज़ार चला गया। उसको याद ही भूल गया कि उसने अपने जो पालतू जानवर हैं वो घर छोड़ आया है और उनको भूख प्यास लगी होगी। तो सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई तो जो गाय थी वो कह रही थी, मैं मालिक तुम कहाँ हो, मुझे भूख लगी है, मुझको चारा दो, मुझे प्यास लगी है। बकरी बोल रही थी, मैं मुझे भी चारा दो, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। मुर्गे भी कुकड़ू ऐसे करके बोल रहे थे और वो उनको भी दाना दुनका चाहिए था। उनको भी चाहिए था कि वो टोकरे से उनको आज़ाद करे थोड़ा दौड़ने भागने के लिए। इसी तरीके से कुत्ता भी बाहर खड़ा भूखा प्यासा। बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं म्याऊं, मेरे मालिक तुम कहाँ हो, आज मुझे भूख लगी हुई है, मुझको खाना दो, मैं भूखा हूँ। तो छोटे छोटे मेमने ये थे बकरी के बच्चे, मैं वो भी कह रहे थे कि हमें भी भूख लगी है, हमको भी खाना दो, हमें भी दूध चाहिए। तो इस तरह वो सारे के सारे बोल रहे थे और वो जब वो वापस आया तो वो सारे देख के उसको पुकारने लगे कि मालिक हमको भूख लगी है, जल्दी से हमें खाने को दो। तो ये जानवर होते हैं जो बेज़ुबान होते हैं, इनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरे पैदा की हुई चीज़ों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। तो अल्लाह ताला ने सारे इंसान के मसख़र के लिए मसख़र किया है, इसलिए इंसान को इन सब का एहसास हमदर्दी होना चाहिए। अब मैं आपके साथ एक फ़नी स्टोरी यूज़ करती हूँ। मैं क्लास रूम में थी तो एक बच्चों के से पूछा गया कि आपने कौन कौन से जानवर घर में पाल रखे हैं, आपके घर में क्या क्या पेट हैं, तो आपके पालतू जानवरों के नाम बताएं। किसी ने कहा कि उन्होंने घर में तोता रखा है, किसी ने रखा कि उन्होंने घर में रैबिट रखा हुआ है, खरगोश रखा है, किसी ने कहा कि उन्होंने घर में वो बिल्ली रखी हुई है,
किसी نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ ایک بچہ تھا تو وہ اوپر اوپر کر کے ہاتھ کر رہا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی پیٹ ہے، ہمارے گھر میں بھی پالتو جانور ہے۔ تو اس کا ہمسایہ فرینڈ کہہ رہا تھا نہیں نہیں ان کے گھر تو کوئی جانور نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ تو لیکن وہ کہہ رہا تھا نہیں ہے، اس نے بھی بتانا تھا۔ تو اب ہماری ٹیچر نے پوچھا کہ بتاؤ بھی آپ کی باری ہے، آپ کے گھر میں کون سا جانور ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے ڈاگ رکھا ہوا ہے، کتا رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کا دوست کہنے لگا کہ میں تو ان کے گھر آتا جاتا ہوں، میں نے تو کبھی کتا نہیں دیکھا۔ تو وہ پھر اسمائل کر کے کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں کتا ہے، کیونکہ میری ماما کبھی کبھی میرے پاپا کو کتا بلاتی ہے، ڈاگی بلاتی ہے، اس لیے وہ ہمارے گھر میں پالتو جانور ہے، کہ اس نے بھی انسسٹ کرنا تھا کہ اس نے بھی کوئی جانور پال رکھا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بچوں کے سامنے، بچوں کو بد اخلاق نہیں بنانا چاہیے، جانوروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے ان کا۔ تو ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اگر انسان نے کسی بے زبان کی حق تلفی کی تو اس کا بھی پوچھگچھ ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری خلافت میں فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس کا مطلب کہ مالک سے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو مالک بنایا ہوتا ہے جانوروں کے اوپر، تو اس کا بھی پوچھگچھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں پالتو جانور رکھنے کی شوق ہے تو ہم ان کا خاص خیال رکھیں، ان کے دانہ دن کا ان کو ڈالتے رہیں، اور ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچاتے رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے جو جانور جو ہوتے ہیں، جو جنگل کے ہوتے ہیں، آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، اگر ہم ان کو قید کر کے رکھتے ہیں اپنی بس خوشی کے لیے، دل جوئی کے لیے، تو یہ بھی ایسے ہی زیادتی ہے جیسے ایک آزاد انسان کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کے لیے ہر قسم کی سہولت وہاں پہ رکھی جائے، پانی رکھا جائے، ٹی وی رکھا جائے، ہر چیز رہے، لیکن وہ وہاں سے باہر نہ جا سکے۔ تو یہی حال ان جانوروں کا ہوتا ہے، پنجرے میں ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے مزے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جانوروں کو وہ لڑاتے ہیں، مرغیوں کو، وہ بھی زیادتی ہے، وہ بھی اسلام میں منع ہے۔ اور یہ ہے کہ جب بھوک پیاس ہمیں لگتی ہے تو وہ جانور تو بیچارے بتا نہیں سکتے، ان کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، ان پر بوجھ زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے، تو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سب کچھ دے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور بنایا ہے، ہم کو انسان بنایا ہے، تو اللہ قدرت والا ہمیں بھی محتاج بنا سکتا ہے۔ تو جانوروں کو دودھ کے لیے اتنا بیچاروں کو تڑپایا جاتا ہے، اتنا ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان سے چھین لیے جاتے ہیں اور دودھ بس حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں، ان میں بھی حساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی زیادتی کرنے سے بچا کریں۔ ہم اپنے مزے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو فش ٹینک ہے اس میں مچھلیاں رکھ لیتے ہیں، مچھلیوں کو لگتا ہے کہ آگے کلیئر پانی ہے، وہ وہاں پہ آ کے گلاس میں اپنا منہ ٹھوکتی ہیں، لگاتی ہیں، تو ان کو بہت چوٹ آتی ہے ان کے منہ پر، ان کے لپس پر، پھر وہ واپس چلے جاتی ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ تو اس لیے پلیز جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ بلانگ کرتی ہیں، یہاں پہ وہ رہتی ہیں، اسی طریقے سے رکھا جائے۔ اگر کوئی جانور آپ گھر میں رکھتے ہیں تو ان کا خاص خیال رکھیں، ان کو چارہ ٹائم پر ڈالیں، ان کو پانی پلائیں، ان کو دھوپ چھاؤں میں رکھیں، ان پر زیادہ بوجھ نہ لا دیں۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی بار چرواہے جو ہوتے ہیں ہاتھ میں گراس لے کے آگے آگے چلتے ہیں کہ وہ جانور ان کو پیچھے سے فالو کرتا جائے کہ اس بہانے سے کہ وہ اس کو چارہ دے گا۔ اس طرح کا دھوکہ جانور سے بھی کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ ہم تو بچوں کو کہتے ہیں ہم یہ تمہیں انعام دیں گے، ہم یہ کریں گے، تم یہ کام کر لو، بچہ جلدی جلدی لالچ میں آ کے، سویٹوں کے لالچ میں
کام کرتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس طرح دھوکہ جانور کو بھی نہیں دینا allowed اسلام میں۔ اسلام بہت ہی کائنڈ اور بہت ہی رحم دل سکھاتا ہے، تو وہ دل پتھر ہوتے ہیں جن میں احساس ہمدردی نہ ہو، تو جانوروں کو مارا پیٹا نہ کریں، جانوروں کو ساتھ زیادتی نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے۔ اب اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کبھی بھی اپنی جو رسی ہے وہ کھینچ سکتا ہے اور ہمیں سزا دے سکتا ہے، دنیا میں ہمیں نشان عبرت بنا سکتا ہے۔ معصوم بچوں پر، معصوم جانوروں پر، معصوم چیزوں پر بالکل زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اگر میرا بلاگ ریسیپی ویڈیو کو آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن بھی پریس کر لیں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو، سون ود نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ میں آپ کی دل سے مشکور ہوں کہ آپ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔